اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، ہم حاضر ہیں آج اپنی نئی ویڈیو کے نئے موضوع کے ساتھ۔ ناظرین، گوشت کس قسم کا اور کون سا گوشت انسانی صحت کے لیے زیادہ مفید ہے؟ سفید اور لال گوشت کے صحت پر اثرات۔ نمبر 3، ناظرین، تمام گوشت میں کتنی کیلوریز اور فیٹ ہوتی ہیں؟ ناظرین، اپنے موضوع کی جانب مزید بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، گوشت ہماری غذا کا ایک اہم اور بڑا حصہ ہے۔ کم از کم ہفتے میں 2 سے 3 بار گوشت کا عام استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے میں جاننا ضروری ہے کہ کون سا اور کس قسم کا گوشت انسانی صحت کے لیے مفید ہے، اور سفید اور لال گوشت کی صحت پر کیا اثرات ہیں، اور تمام قسم کے گوشت جس میں بیف ہے، جسے بڑا گوشت کہا جاتا ہے، گائے کا گوشت، بچڑے کا گوشت، اونٹ کا گوشت، اور مٹن ہے جس میں بکرے کا گوشت ہے، پھر وائٹ میٹ جسے کہتے ہیں اس میں مرغی اور مچھلی ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس قسم کا گوشت انسانی صحت کے لیے زیادہ مفید ہے اور سفید اور لال گوشت کی صحت پر اثرات۔ ناظرین، غذائی ماہرین کی جانب سے سبزی پھلوں سمیت گوشت کا استعمال تجویز کیا جاتا ہے کیونکہ انسانی صحت کا براہ راست تعلق غذا سے ہوتا ہے، اور ہر غذا صحت کے لیے کچھ نہ کچھ افادیت کی حامل ہے، بشرط یہ کہ اسے اعتدال میں رہ کر کھایا جائے، نہ حد سے زیادہ بڑھا جائے نہ کم کھایا جائے، یعنی اپنے لیے ایک معتدل نظام اور لائف سٹائل کو مرتب کرنا چاہیے، جس میں لائف سٹائل میں سب سے اہم چیز ہماری خوراک ہے۔ گوشت پروٹین حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ گائے، بھینس، بچڑا اور بکرے کے گوشت میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس کے سبب ان کے زیادہ استعمال سے دل کی بیماریاں سمیت دیگر بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب مچھلی اور مرغی کے گوشت کو وائٹ میٹ کہا جاتا ہے، جس سے جسم میں پروٹین، منرلز اور وٹامنس حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، وائٹ میٹ میں کیلوریز، وائٹ میٹ، مرغی اور مچھلی کا گوشت جو ہوتا ہے اس میں کیلوریز اور چکنائیوں کی مقدار کم پائی جاتی ہے نسبتاً ریڈ میٹ کے، بڑے گوشت کے، جسے بیف گوشت کہا جاتا ہے۔ غذائی ماہرین کی جانب سے ریڈ میٹ یعنی چھوٹا گوشت، مٹن، بکرا، بڑا گوشت، گائے، بیف کو عام روٹین میں ضرورت کے مطابق کھانا چاہیے۔ طبی ماہرین کے مطابق گوشت کھانے میں غیر معمولی زیادتی سنگین قسم کے صحت کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ مٹن میں چکنائی کی مقدار چکن کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ بیف، بڑے گوشت میں چکنائی کی زیادہ مقدار مرغی، مچھلی اور بکرے کے گوشت سے زیادہ پائی جاتی ہے، اور دوسرے غذائی اجزاء مثلا پروٹین، زنک، فاسفورس، آئرن، وٹامن بی کی مقدار بھی موجود ہوتی ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق گائے کے 100 گرام گوشت میں 250 کیلوریز، 15 گرام فیٹ اور 30% کولیسٹرول اور 14% آئرن موجود ہوتا ہے، اور بکرے کے 100 گرام گوشت میں ناظرین 294 کیلوریز، اس میں انرجی ہوتی ہے، 32% فیٹ ہوتا ہے اور 45% سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے، اور 32% کولیسٹرول ہوتا ہے۔ اسی طرح مرغی کے 100 گرام گوشت میں 239 یعنی 239 کیلوریز، اس میں انرجی ہوتی ہے، 14 گرام فیٹ اور 3.8 یعنی 3.8 سیچوریٹڈ فیٹ اور 29% کولیسٹرول ہوتا ہے۔ ناظرین، مچھلی کے 100 گرام گوشت میں اب دیکھتے ہیں 206 کیلوریز، اس میں انرجی ہوتی ہے، 18% فیٹ ہوتا ہے، 12% سیچوریٹڈ فیٹ ہے اس میں، اور 21% کولیسٹرول ہوتا ہے۔ اس تقابلی جائزے سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ تمام گوشت کی اقسام میں کیلوریز، فیٹ اور سیچوریٹڈ فیٹ اور کولیسٹرول کی خاصی مقدار ہوتی ہے، مگر ریڈ میٹ پر وائٹ میٹ کو ترجیح دی جاتی ہے جو کہ نسبتاً کم کولیسٹرول اور لو فیٹ کی مقدار رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ امر ماننا ضروری ہے کہ ہمارے جسم کو کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیلوریز کو آپ انرجی یا انرجی کا پیمانہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہر انسانی جسم کی اپنی ضرورت ہے کہ وہ
کہ دو مختلف لوگوں میں ایک ہی وقت میں مختلف کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے مقدار اور وزن کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ غذائی ماہرین کے مطابق ناظرین، سفید اور لال گوشت کے اپنے اپنے فوائد و نقصانات ہیں، ان کے استعمال میں اعتدال کرنا چاہیے۔ لال گوشت، گائے کے گوشت کے استعمال میں تو احتیاط برتنی بہت ضروری ہے۔ گوشت کو اپنی غذا کا حصہ بنانے سے پہلے اس کی مقدار کا تعین کر لیں کہ آپ نے کب، کس وقت اور کتنا استعمال کرنا ہے۔ اگر لال گوشت کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ سبزی وغیرہ سلاد کی شکل میں ناظرین ضرور لیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ لال گوشت کے استعمال کے دوران اس میں موجود چربی اچھی طرح صاف ہو، اور پروٹین حاصل کرنے اور وزن میں کمی کے لیے مچھلی اور مرغی کا گوشت تجویز کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال بھی بغیر اضافی تیل کے سبزی کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، سفید گوشت خاص طور پر مچھلی سرخ گوشت سے زیادہ صحت کے لیے مفید ہے، کیونکہ ان میں چربی اور کولیسٹرول کم ہوتا ہے اور ہضم کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ سرخ گوشت کا ضرورت سے زیادہ استعمال صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جیسے کہ دل سے منسلک شریانوں اور جگر میں چربی کا جمنا اور بلند فشار خون، بلڈ پریشر وغیرہ کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ مچھلی کو ناظرین دماغ کی غذا قرار دیا جاتا ہے۔ مچھلی میں موجود پروٹین ہوتی ہے، آیوڈین، سیلینیم ہوتا ہے، زنک، وٹامن ڈی اور وٹامن B12 جیسے مفید اجزاء پائے جاتے ہیں۔ مچھلی کے گوشت میں بہت فائدے ہوتے ہیں، جس میں معتد بیماریوں سے لڑنے کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ جسمانی اور دماغی پٹھے بھی مچھلی کا گوشت مضبوط کرتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق مچھلی کے ناظرین گوشت سے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ خون کو جمنے اور لوتھڑے بننے سے روکتا ہے۔ ساتھ ہی دل کی شریانوں میں جمنے والے ٹرائی گلسرائڈز، جو ہم ٹرائی گلسرائڈز کہتے ہیں، جو وہ چربی یا وہ آئل جو ہم روز کھانے پکانے میں استعمال کرتے ہیں، یعنی مچھلی کے گوشت میں کیا ہوتا ہے ناظرین، دل کی شریانوں میں جمنے والے ٹرائی گلسرائڈز کو بھی کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک، فالج اور کینسر جیسی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ گوشت، بڑا گوشت بیف، بچڑا گائے کا گوشت اور مٹن بکرا، اسی طرح ناظرین وائٹ میٹ میں مرغی اور مچھلی، ان میں ہم نے تقابلی جائزہ لیا کہ سب سے کم کولیسٹرول اور صحت کے لیے افادیت والا کون سا گوشت ہے۔ تو ناظرین، آپ بھی اپنے حساب سے، اپنی پسند کے حساب سے، لیکن وہ احتیاطیں کہ زیادہ کولیسٹرول والی اشیاء اور زیادہ فیٹ والے گوشت سے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے اور کم مقدار میں اعتدال کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے۔ امید ہے ناظرین ہماری آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں۔